مرکز کی انجیل مقدسہ اس کا پہلا باب 35ویں سے 39ویں آیت. ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے الگ ہو کے صبح سویرے، ابھی اندھیرا ہی تھا، اٹ واز اسٹل ڈارک، لکھا کہ ابھی اندھیرا ہی تھا تو یسوع مسیح نکل گئے اپنے شاگردوں کو بھی چھوڑ کے، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے. ابھی اندھیرا ہی تھا تو نکل کے دعا کا اس نے ایک مقام تلاش کیا، ایک ویران جگہ کی طرف چلے گئے ہیں. ہمارا آج کا مضمون ہے، کیا واقعی اسے آپ کی توجہ چاہیے؟ میں اور آپ ایز اے بلیور اگر اپنی اٹینشن کی طرف دھیان دیں، میری بات کو دھیان سے سنیے گا، اگر آپ اپنی اٹینشن کی طرف اٹینشن دیں، اگر آپ اپنی توجہ کو توجہ دیں، تو آپ اپنی توجہ کے تعلق سے مکمل طور پر باخبر ہوں گے کہ میری توجہ جو ہے، میری اٹینشن جو ہے وہ کس قدر ڈیورٹڈ ہے، کس قدر تقسیم شدہ اور ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. اور جب میری اور آپ کی اٹینشن جو ہے اٹ گیٹس ڈیوائیڈڈ اور ڈیورٹڈ ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں میرے لیے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، نقصان کیا ہو سکتے ہیں، کون سی چیز میرے لیے بھلی ہو سکتی ہے، کون سی چیز میرے لیے برائی کا سبب بن سکتی ہے. اور ایماندار جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ مجھے اور آپ کو نئی مخلوق ہونے کے سبب سے نیا مائنڈ دیا گیا ہے. If you are a new creature in Christ, اگر آپ مسیح میں نئے مخلوق ہیں, you have a new mind. آپ کا کیا ہے؟ ایک نیا جو ہے وہ ذہن بھی ہے، دماغ بھی ہے، آپ کی سوچ اور فکر بھی نہیں ہے. تو جب سوچ اور فکر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ کی توجہ جو ہے اسے چناؤ کرنا ہے کہ کسے دینی اور کسے نہیں دینی. آپ دھیان سے سنیے گا کہ یہاں پر جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسے واقعی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ہماری توجہ جو ہے وہ اتنی سکیٹرڈ ہے، اتنی بکھری ہوئی ہے، اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ جہاں ہمیں توجہ دینی چاہیے وہاں ہم دے نہیں پاتے، اور جہاں نہیں دینی چاہیے وہاں ہم ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. وہ معاملات زندگی ہو سکتے ہیں، سنیے گا، وہ معاملات زندگی ہو سکتے ہیں ایسے جنہیں واقعی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں توجہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں واقعی آپ کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں بھی توجہ دے رہے ہیں. وہ سمجھ لیجئے، وہ آپ کی کوئی خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی خامیاں ہو سکتی ہیں، وہ لوگوں کا مزاج ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ارد گرد کے حالات ہو سکتے ہیں. آپ ان تمام تر معاملات کو توجہ دے رہے ہیں اپنی، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید you are doing a good thing، مگر اس کے برعکس شاید ہم جو ہیں وہ باریکی سے سوچ نہیں پاتے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ کہاں پر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اسے دھیان سے سنیے گا. آپ اپنی توجہ کے سبب سے چیزوں کی، حالات کی، رویوں کی پرورش کرتے ہیں. آپ جس سے توجہ دیتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں. آپ غلط چیزوں کو توجہ دیں گے، آپ غلط چیز کی پرورش کریں گے. آپ صحیح چیز کو توجہ دیں گے، آپ صحیح چیز کی پرورش کریں گے. آپ غلط معاملے کو توجہ دیں گے، آپ غلط معاملے کی پرورش کرتے ہیں. آپ غلط حالات کی طرف توجہ دیں گے، آپ غلط حالات کو جو ہے وہ ان کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں بڑھانا، میگنیفائی کرنا، گلوریفائی کرنا، اور پھر انہیں آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کر. جتنی زیادہ جس جگہ پر توجہ دی جائے گی وہی معاملہ زیادہ پرورش پائے گا. اب اس معاملے میں مجھے اور آپ کو کتنا جو ہے وہ سمجھ لیجئے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ مجھے کہاں اپنی توجہ دینی چاہیے اور کب اور کیسے دینی چاہیے اور کتنی دینی چاہیے. یعنی یہ آپ کو کوالٹیٹیو ہونا پڑے گا کہ کتنی توجہ کہاں پر کیسی دینی پڑے گی. اور ایماندار جو ہے وہ نئے ذہن، نئے دماغ اور نئی سوچ میں پیدا کیا گیا ہے. اور اگر ہم نیا مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا سب کچھ نیا نہیں ہوتا تو پھر معاملات خراب ہیں. ہم ہر روز ہاریں گے،
ہم ہر روز شکست خوردہ ہوں گے، اور اسی سے کیا ہوگا؟ ہماری لائف کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی توجہ کے معاملہ میں اسے معلوم ہے کہ مجھے کب کہاں پر توجہ دینی ہے. ہم بعض اوقات ایک ہی معاملہ پر مسلسل فوکس کرتے ہیں، ایک ہی معاملہ پر مکمل طور پر دھیان دینا اور توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ معاملات جنہیں واقعی آپ کی اٹینشن چاہیے روزمرہ زندگی میں، وہ کیا ہوں گے؟ اگنور ہوں گے، نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے. اور خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں، لکھا کہ وہ صبح دن نکلتے ہی، یعنی اٹ واز اسٹل ڈارک، اس نے کیا کیا؟ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو ایوری ون بیہائنڈ. اس نے فیصلہ کیا کہ میں سب کو چھوڑوں گا اور ارلی مارننگ کیا نکلوں گا؟ دعا کے لیے نکلوں گا. اب اسے معلوم تھا کہ اب مجھے توجہ لوگوں کو نہیں دینی، دعا کو دینی ہے. اب مجھے توجہ جو ہے وہ خدا کو دینی ہے، لوگوں اور لوگوں کے معاملات کو نہیں دینی. بعض اوقات ہم لوگوں کو تو توجہ دے دیتے ہیں مگر خدا کو توجہ نہیں دے پاتے. اور بعض اوقات آپ نے کئی ایک لوگوں کا معاملہ سنا ہوگا کہ ہم اسپرچول ہیں، وہ مکمل اسپرچول ہوتے ہیں مگر کمیونٹی سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، اپنے خاندان سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب مجھے اور آپ کو اپنی توجہ کے معاملہ میں انتہائی خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ میں کب، کسے اور کتنی توجہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ توجہ کے وسیلہ سے ہیں، اور اسی اٹینشن کے وسیلہ سے آپ چیزوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے نیگیٹیوٹی کو توجہ دی ہے. If you are focused on your negativity, if you are focused on the negativity of your people, those who are around you, always remember, آپ کیا کر رہے ہیں؟ پرورش کر رہے ہیں، آپ پالنا کر رہے ہیں اس نیگیٹو رویے کی، اس نیگیٹو پرسن کی، اس منفی مزاج کی جو آپ کو اور آپ کے آنے والے وقت کو تکلیف دے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ شاگردوں کو جب معلوم پڑا کہ he was not around، اس کا مطلب they began to look for him. When they found out Jesus is not there, what they did? انہوں نے تلاش کی، وہ نکلے، اور نکلتے نکلتے انہیں یسوع مسیح کے مقام کا معلوم پڑا، اور وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ سنیے گا، آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ انجیل ہم نے بائبل اسٹڈی میں بھی شروع کی ہوئی ہے، ایکسپوزیٹوری میں. انہوں نے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. Everyone is looking for you. یعنی زندگی کے معاملات، سنیے گا دھیان سے، everyone is looking for you. کیا آپ کو معلوم ہے کتنی چیزیں آپ کی تلاش میں ہیں؟ کتنے لوگ آپ کی تلاش میں ہیں؟ کتنے معاملات آپ کی تلاش میں ہیں؟ کتنی چیزیں آپ کی تلاش میں ہیں؟ they all are looking for you. وہ آپ کی تلاش میں ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور کیوں؟ ہر چیز اپنی ضرورت کے مطابق ضرورت جہاں سے پوری ہوگی اسے تلاش کرے گی، اور جہاں سے اسے فیڈ کیا جائے گا اس جگہ کی طرف جائے گی. بٹ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کب کسے فیڈ کرنا ہے اور کب کسے نہیں فیڈ کرنا. اب یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ میں نے اپنے ان لوگوں کے معاملہ میں جو توجہ دینی تھی I had done it already. But یہاں اب توجہ جو ہے وہ کہیں اور دینی پڑے گی. وہ دعا پر توجہ دینی پڑے گی، اور وہ باپ کے اس تعلق پر توجہ دینی پڑے گی جو اس کے باپ کے ساتھ تھا. اور لکھا کہ انہوں نے کہا کہ سب لوگ تجھے تلاش کر رہے ہیں. یاد رکھیے، آپ کو بہت سی چیزیں تلاش کر رہی ہوں گی، آپ کو بہت سے لوگ تلاش کر رہے ہیں. نیگیٹیوٹی آپ کو تلاش کرتی ہے، بد مزاجی آپ کو تلاش کرتی ہے، لڑائی جھگڑا حسد بغض فرقے جدائیاں بدعتیں نشہ بازی ناچ یہ سب آپ کی تلاش کرتے ہیں. کب آپ کو دبوچیں اور آپ کی اٹینشن لیں، اور when they get it پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی کا ہو جاتے ہیں. اور اس صورت میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس سے آپ نے توجہ دی اس کی آپ نے پرورش کی، جس سے آپ نے توجہ دی اس کی آپ نے پالنا کی، جس سے آپ نے توجہ دی اس سے آپ نے اپنا آپ دیا ہے انفیکٹ، اور جسے آپ نے اپنا آپ دے دیا اسی صورت میں آپ نے اپنا آپ کھویا بھی ہے. وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ have to be very careful. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں چلیں. دعا کے لیے وقت تھا، اس نے اپنی توجہ دعا پر. ہم میں سے کتنے ایماندار ہیں جو دعا پر فوکسڈ ہیں،
پریئر لائف کتنی ہے کہ ہم لوگوں کے معاملہ میں ٹھیک ہیں, ہم خاندانوں کے معاملہ میں بھی ٹھیک ہیں, ہماری توجہ جو کمیونٹی پر بھی ہے, ہماری توجہ کاروبار پر بھی ہے, زندگی ہے, بچوں سب پہ ہے, مگر کیا ہماری توجہ دعا پر بھی ہے؟ کیا ہماری توجہ باپ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے, the relationship we have with our God the Father, کیا ہماری توجہ, are we paying attention to it؟ اور یسوع مسیح بطور بشر یہ بات کر رہا ہوں, پھر میں کیونکہ مجھے ہمیشہ اس بات پر دھیان دینا ہے کہ as a God he doesn't need anything, but as a human being he was setting an example for each and every one of us. بطور بشر اسے وہ رویے دکھانے ہیں جن رویوں کی وہ مجھ میں اور آپ میں تلاش کر رہا ہے, جن رویوں کی تلاش کر رہا ہے. اور یسوع مسیح نے ہر ایک چنوتی کو چنوتی سمجھ کے توجہ دی ہے. اسے معلوم تھا کہ people sometimes they become a challenge for you. They want to grab your attention. They want to have your attention all the time. The people you have around you, people even in your family, people in your community, they want to have your all attention. And it's up to you کہ آپ کیسے مینج کرتے ہو کسے کب توجہ دینی ہے. اور اسی صورت میں کیا ہوگا, آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں, آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں, آپ لمیٹیشنز ڈرا کر رہے ہیں, آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں نے کس سے توجہ واقعی طور پر دینی ہے اور نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی توجہ کیا کر رہی ہے, آپ کی توجہ آپ کا سب کچھ کسی کو دے رہی ہے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا, اس نے ان سے کہا آؤ ہم کہیں اور چلیں. It's enough for them now. I have given enough to these people, but it's time to move on. Likewise, me and you, we have to consider it کہ there is a time, کہہ لیجیے there comes a certain time, ہمیں move on کرنا ہے. ہمیں چیزوں کے معاملہ میں بھی, لوگوں کے معاملہ میں بھی, رویوں کے معاملہ میں بھی, مزاج کے معاملہ میں بھی, خدمت اور کام کے معاملہ میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں کتنی اور کیسی توجہ دینی چاہیے. کیا واقعی سے میری توجہ کی ضرورت ہے؟ اور یسوع مسیح جانتے تھے کہ باپ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے واقعی توجہ چاہیے. لوگوں کے معاملہ میں ہاں, جب لوگوں کا معاملہ ہوگا he gave them everything what they needed. تو یہ بات در حقیقت آپ کی توجہ کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے ایجوکیشن پر توجہ دی ہے تو آپ ایجوکیشنلی گرو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایجوکیشن کی پرورش کی تھی اور ریزلٹنٹلی ایجوکیشن نے آپ کی پرورش کی ہے. آپ نے کسی بزنس پر فوکس کیا ہے تو الٹیمیٹلی ریزلٹنٹلی وہی بزنس کیا کرتا ہے, آپ کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں پر توجہ دے رہے ہیں, ان کی ایجوکیشن پہ, ان کی اسپرچویلٹی پہ, ان کی چرچ لائف پہ, ان کی ڈومیسٹک, ان کی فیملی لائف پہ, ان کی جو گروتھ ہو رہی ہے, اگر آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں تو الٹیمیٹلی بچے بھی آپ پر توجہ دینا شروع کر دیں. کیونکہ وہی چیزیں آپ کہہ لیجیے ریٹرن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جب بھی توجہ اپنی دیں کسی کو تو کیئرفلی دیں اور دیکھیں کتنی, کیسی اور کہاں پر دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے. لوکا کی انجیل مقدس کا 10ویں باب میں بڑی خوبصورت ایک سٹوری ہے. آپ نے اس سٹوری کو کئی بار سنا ہوا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ پرائرٹیز کی بھی بات ہے. مریم اور مرتا, these are two people, right? مریم اور مرتا اور ان کا بھائی لازرس, یہ تینوں لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور تینوں لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو بڑے پیارے ہیں. تینوں بڑے پیارے ہیں خداوند یسوع مسیح کو. پہلے ہم نے بات کی کہ یسوع مسیح کسے توجہ دے رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ یسوع مسیح کی کلیسیا کسے توجہ دیتی ہے, یسوع مسیح کے لوگ کسے توجہ دیتے ہیں. یسوع مسیح ایز اے سپریم لیڈر, جیسس ایز اے سپریم لیڈر, اس کی توجہ کس پر تھی, کب اور کیسے اور کتنی دینی چاہیے تھے اسے معلوم تھا. اب یہاں پر دو لوگ ہیں, مریم اور مارتا, اور دونوں کریکٹرز جو ہیں وہ کتاب مقدس میں موجود ہیں لوکا 10 میں, اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے گھر آئے. جب ان کے گھر آئے تو دونوں کریکٹرز دو طرح کے رویوں کا جو وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. دو کریکٹرز ہیں, دو لوگ ہیں, دو سٹوریز ہیں, دو کہہ لیجئے مینیفیسٹیشنز ہیں. کس کی؟ رویوں کی.
دو طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے. ایک ایٹیٹیوڈ کیا کر رہا ہے, مرتھا ہر اس چیز کو توجہ دے رہی ہے شاید دوسرے کی نگاہ میں وہ اتنی اہم نہ تھی. اور جب میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں تو یہ یسوع مسیح کی بات ہے. اور مریم کسی اور چیز کو توجہ دے رہی ہے. مرتھا روٹی پر, پانی پر, کھانے پکانے پر, چولہے پر, اپنے معاملات پہ, گھر کے معاملات پر توجہ دے رہی ہے. اور مریم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے یسوع مسیح کو اور اس کی تعلیم کو توجہ دے رہی تھی. اب مرتھا نے کمپلین کی ہے, اس نے کہا کہ اے استاد, اے ربی, why don't you tell Mary come and help me, میری مدد کر. اب اٹینشن کیا ہے, میری کی اٹینشن اور مرتھا کی اٹینشن کیا ہے, مختلف ہے. they are different, right? اب مرتھا کھانے پکانے پر فوکسڈ ہے, اور یہاں پر کھانے پکانے کی ڈینائل نہیں ہے, رد نہیں کیا گیا, مگر ایک لائن ڈرا کی گئی ہے کب, کسے, کتنی, کہاں پر اٹینشن دینی ہے. مرتھا نے جب کمپلین کی تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کسی کو یاد ہے کہ how did he respond? How he replied? جیسس نے کیا کہا؟ He said, مریم نے اپنا اچھا حصہ چن لیا. مریم نے اس حصے پر توجہ دی ہے which is the best. اب یسوع مسیح نے دو طرح کی توجہ کو جو ہے یہاں پر دیا. اس نے کہا کہ ایک توجہ جو ہے وہ رزلٹ اچھا بہترین پیدا کر رہی ہے, اور ایک توجہ جو ہے اس کا رزلٹ بہترین نہیں ہے. اس کا رزلٹ بہترین نہیں, ہاں اس کی ڈینائل نہیں ہے, مگر رزلٹ بہترین نہیں ہے. تو مریم, میں مریم ہوں یا مرتا ہوں؟ آپ یہی نہ صرف دیکھیں کہ وہ صرف دو ہی طرح کے معاملات تھے, ایک خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھنے کا معاملہ, اور ایک معاملہ یسوع مسیح کو فیڈ کرنے کا تھا. حالانکہ کس کے لیے پکایا جا رہا تھا؟ یسوع مسیح کے لیے. تو بات پرائیورٹی کی ہے, بات ہے کہ آپ مکمل توجہ کسے دے رہے ہیں. آپ جب بائبل سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بائبل سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ اپنا کوئی اور معاملہ حل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے چرچ میں بیٹھ کے بھی آپ کسے توجہ دیتے ہیں؟ ایون سٹنگ ان یور چرچ, سٹنگ ان the pews, who do you pay attention to? کسے آپ توجہ دیتے ہیں؟ And I have seen people sitting in the pews. What do? They watch matches. They play games on their cell phones. اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ایک بہت بڑا ون آف دا بگیسٹ چیلنجز کہ ہم جب کسی کو توجہ دیتے ہیں اور جب صحیح جگہ پر توجہ دینا بھی شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ریاکاری اور وہاں پر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر مریم اور مرتھا کو خداوند یسوع مسیح نے باقاعدہ طور پر کاؤنٹر کیا, اور شاید ہو سکتا تھا مرتھا کو وہ کچھ نہ کہتے انٹل کہ اس نے بڑبڑانا نہیں شروع کیا. اس نے کہا کہ استاد اسے بھیج, میری مدد کرے. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ دیکھ, مجھے یہاں پر لائن ڈرا کرنی ہے کہ تیری توجہ جو ہے وہ غلط چیزوں پر لگی ہوئی ہے. یہ ٹائم, یہ وقت میرے لیے تھا. You could have done the same thing. تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی توجہ مجھے دینی چاہیے تھی. یسوع مسیح کو آپ کی توجہ چاہیے, کھانے نہیں چاہیے. آمین. آپ اپنی توجہ پیورٹی کے ساتھ دیں. آپ اپنی توجہ یسوع مسیح کو خالصتاً دیں. آپ اپنی توجہ یسوع مسیح کو نیک نیتی سے دیں, اور ہول ہارٹیڈلی دیں. ڈیوڈ کے بارے میں عموماً بولتا چلا آیا ہوں پچھلی گزشتہ جو ہے وہ تھینکس گیونگ میں کہی. اس نے کیا کہا؟ اے خدا میں پورے دل سے. کتنے دل سے؟ آپ کی فل اٹینشن اسے چاہیے. آپ کا دھیان, آپ کا گیان, آپ کی نظر, آپ کا دل, آپ کا دماغ اسے مکمل چاہیے اور مکمل وقت میں چاہیے. تو مرتھا مایوس ہوئی ہوگی. ہم بھی مایوس ہوتے ہیں بعض اوقات. ہم جس چیز کو توجہ دیتے ہیں نا, جب اس سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق رزلٹ نہیں ملتا تو we get frustrated, we get discouraged.
کیوں؟ کیونکہ according to our attention, جب when we don't see the result, تو ہم we get frustrated. مگر فرسٹریشن سے معاملہ حل نہیں ہوگا, مایوسی سے معاملہ حل نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ کہاں, کب, کسے اور کتنی توجہ دی جانی چاہیے. اس جگہ پر دیکھیں خداوند یسوع مسیح سے زیادہ خالص, زیادہ معتبر, زیادہ سینسیبل اور زیادہ کہہ لیجئے سمجھدار لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسے معلوم تھا کہ مرتھا کے مائنڈ میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور مریم کے مائنڈ میں کون سی چیز اہم ہے. تو یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the time you have spent with me is more important than anything in the world. داؤد نے کیا کہا؟ اس نے کہا تیری بارگاہ میں ایک دن 1000 دن سے بہتر ہے. وہ دن جو تیری بارگاہ میں گزارا گیا ہے, تجھے توجہ دے کے گزارا گیا ہے, وہ ان 1000 دنوں سے زیادہ بہتر ہے جو دنیا میں گزارے گئے ہیں. آمین آمین. میرے اور آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ خداوند ہم so thankful to you کہ you have given me this opportunity and opportunity is this, کیا I am able to spend my time with you. میں تیرے ساتھ اپنا وقت گزار سکتا ہوں, تیرے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتا ہوں. اور مریم نے اچھا حصہ یعنی the best portion جو تھا کس کے پاس تھا؟ مریم کے پاس تھا. سو اس لیے جب سیکھنے کی بات آئے تو سیکھنا کھانے پینے پہ فوقیت رکھتا ہے. آمین. علم, تعلیم کھانے پینے پر فوقیت رکھتی ہے. اور یہ خدا نے ڈٹرمن کیا ہے, یسوع مسیح نے ڈٹرمن کر دیا ہے کہ تعلیم جو ہے, مسیح کی تعلیم جو ہے, علم جو ہے, جو وہ دے گا اسے ہر اس چیز پر فوقیت ہے جسے میں اور آپ اہم سمجھ رہے ہیں. مرتھا خوراک کو اہم سمجھ رہی ہے, یسوع مسیح تعلیم کو اہم سمجھ رہے ہیں. مرتھا چولہے کو اہم سمجھ رہی ہے, یسوع مسیح اپنے قدموں میں گزری زندگی کو اہم سمجھ رہے ہیں. اور بات توجہ کی ہے. بعض اوقات ہماری توجہ چرا لی جاتی ہے. Enemy کا کیا کام ہے؟ Your enemy's duty and first responsibility is to steal your attention. عدن میں ہوا نے کسے توجہ دی تھی؟ مخالف کو. عدن میں ہوا نے مخالف کو توجہ دی ہے. اور اسی لیے شروع میں میں نے کیا بولا تھا, جب آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں نا تو اپنا آپ دیتے ہیں. You give yourself, you give all of yourself to the person whom you are giving your attention. ہوا نے سب کچھ, اپنے کان دیے, اپنا دل دیا, اپنا دماغ بھی دیا, سب کچھ اسے دے دیا. اور اسی سبب سے کیا ہوا؟ ہوا چرائی گئی, ہوا کی توجہ چرائی گئی. Her attention was stolen. When her attention was stolen, she was stolen. اسے جو ہے وہ چرایا گیا ہے. اور مجھے اور آپ کو اسی طرح سے چرایا جاتا ہے. آپ کی توجہ لے گئے. آپ کی توجہ جس نے پالی, جس نے آپ کی توجہ کو ون کر لیا, اس نے آپ کو ون کر لیا, اس نے آپ کو جیت لیا. وہ نیگیٹیوٹی ہے, وہ بدترین حالات ہو سکتے ہیں, وہ اینمی ہو سکتا ہے, وہ آپ دوست جسے آپ ظاہراً دوست سمجھ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی کیوں نہیں ہے. جب آپ اپنے توجہ دے دیں گے تو آپ اپنا آپ دے دیں گے, اور پھر آپ اس کی پرورش کرتے ہیں. وہ آپ کی پرورش کرتا ہے, آپ اس کی پرورش کرتے ہیں. اور یہ جو کہہ لیجئے میوچل گروتھ ہے, یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میوچل گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے, میں عموماً کہتا ہوں کہ when you worship, کیا ورشپ سے خدا کیا میکسیمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. When you worship God, when you sing hymns and songs, what do? You maximize God? Do you do this? کہ خدا بہت بڑھ جائے؟ ہرگز نہیں. خدا ہم میں بڑھنا چاہتا ہے, ہم میں بڑھتا ہے, ہم میں جلال پاتا ہے. He grows within us. وہ ہم میں بڑھنا شروع کرتا ہے, ہم میں جلال پاتا ہے, ہم میں وہ گلوریفائی کرتا ہے, وہ ہم میں بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ
कंट्रोल उसका आना शुरू है. He began to take hold of us. He began to control all of us. जब हम उसे ग्लोरीफाई कर रहे थे बाय वर्शिपिंग हिम, तो आपकी वर्शिप पर तवज्जो आप में आपके खुदा को बढ़ाती है. आपकी मुखालिफ पर तवज्जो आपके मुखालिफ को आप में बढ़ाती है. तो इसलिए क्या करना चाहिए? तवज्जो को सही करें. यू हैव टू पे योर अटेंशन केयरफुली. और देखना है कि मैं किसे दे रहा हूं. आज के बाद अपनी तवज्जो के मामला में खबरदार हूं कि किससे, कितनी, कैसे और क्यों तवज्जो दी, और कौन सी चीज है जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है. यीशु मसीह ने चुनाव किया, लोगों के दरमियान में रहा है. ही वॉज ए पीपल सेंटर्ड पर्सन, बट हरगिज ऐसा नहीं है. वो लोगों पर फोकस था, वो लोगों पर मरकूज थी उसकी निगाह, मगर एट द सेम टाइम उसे मालूम था कब इन्हें और कब उसे तवज्जो देनी है. और ये मेरा और आपका मामला भी होना चाहिए, और ये मुझे और आपको भी सोचना चाहिए कि इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लिए चुनौतियां क्या हो सकती हैं. चुनौती नंबर 1 क्या है? जैसे मैंने अभी शेयर किया, चुनौती क्या हो सकती है अटेंशन को ग्रैब करने के लिए. यू वांट टू ग्रैब समवन्स अटेंशन? नहीं, आई टेल यू, आप किसी की तवज्जो इस दौर में मुश्किल से चुराते हैं, बल्कि आपकी तवज्जो चुराई जाती है. आपकी तवज्जो चुराई जाती है. और डिजिटल वर्ल्ड में ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, ये सबसे बड़ी एक कह लीजिए अफवात है. और ये जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि इवन सिटिंग इन द चर्च, आप अपनी तवज्जो देखें कि हमने उन लोगों की तरह नहीं जो दुआ करते हो भांडे साफ कर दी, है ना. आपने सुना कभी ऐसे भी, ये सामान उठा देना, दुआ करते करते कहेंगे मेरे कपड़े साइड से कर देना, दुआ करते करते. ये इसका मतलब है यू आर सो वीक, यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट गॉड ड्रिवन. आप प्रेयर ड्रिवन नहीं है, आप गॉड सेंटर्ड नहीं है. आपकी तवज्जो इजीली कोई भी चीज चुरा सकती है. आप दुआ में बैठते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि केड़ी केड़ी सोच त्याड़ते आके हमला कर दी, और वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करके ले जाती है ना. कभी कोई खातून आपकी तवज्जो ग्रैब कर लेती है, और कभी कोई बंदा त्याड़ी तवज्जो ग्रैब कर लेता है, और कभी आपके बच्चे आपकी तवज्जो ग्रैब कर लेते हैं खुदावंद की हुजूरी में जब आप जाते हैं, और कभी आपके दोस्त, अहबाब, कम्युनिटी वो आपकी तवज्जो ग्रैब कर रही थी. तो ये जो आपकी डेडिकेशन है ना, ये रोल प्ले करेगी कि मुझे किसे, कब और कितनी तवज्जो देनी चाहिए. और इस डिजिटल वर्ल्ड में ये जो फोन है ना, ये बहुत अच्छी चीज है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी डेंजरस. क्यों? क्योंकि स्टोल योर अटेंशन, इसने आपकी तवज्जो चोरी की हुई है. आजकल तो इट्स ग्रेट कि आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक योर स्क्रीन टाइम एंड गो चेक योर स्क्रीन टाइम, हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर, ऑन एक्स, ऑन टिकटॉक, राइट, इंस्टाग्राम. एक लंबी लिस्ट है, आई डोंट नो ऑल द नेम्स. तो ये एक लंबी लिस्ट है कि आप देखें कि आप स्क्रीन टाइम में किसे कितनी तवज्जो दे रहे हैं. और इसीलिए मैं अमूमन आपको चैलेंज के तौर पर कहता हूं, जब आप कानों में लगा के वो सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं आप अपनी तवज्जो दे रहे हैं? क्या सुनते हैं इस पर गौर करें. गंदे गाने सुन रहे हो, मुसलसल सुन रहे हो और बाकायदा सुन रहे हो, तो आप सब कुछ दे रहे हैं. गाना शुरू नहीं होता तो पैर हिलने शुरू हो जाते हैं, जिसम थरथराना शुरू हो जाता, फड़ फड़ करता है. गीत लग जाते हैं जी, कंपनी ते टेंशन लग जाती, यार गीत शुरू हो गए. तो उस वक्त आपको कुछ नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो चीज आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है ना, यू आर अट्रैक्टेड टू इट. इनफैक्ट वंस अगेन लेट मी टेल यू अगेन, जो चीज आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है ना, असल में यू आर अट्रैक्टेड टू इट. द थिंग व्हिच इज स्टीलिंग योर अटेंशन, in fact, in the first place, you are attracted to it. Can be a person, can be the media, can be your cell phone, can be the community member,
can be the negative attitude, whatever it is, you name it, وہ ہو سکتا ہے. اور پھر اسی وہیں پر یہ ہے ایک بہترین شخص جنم لیتا ہے جسے معلوم ہے کب, کیسے, کہاں پر کتنی توجہ دی جانی چاہیے. بعض اوقات ہمیں اپنے ورک اور اپنے کریئر پر زیادہ توجہ دینے کا فکر ہوتی ہے نا. بہت سے لوگ ہیں they are all about work, کام 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 کام. انہوں نے کہہ دیا تم ایک ہی جملہ یاد ہے انہوں دن رات کریں ہم کام. انہیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ سبت کا دن بھی ہوتا ہے. there is a day called Sabbath. وہ جو سبت ہے نا اسے آپ کی اٹینشن چاہیے. سبت جو ہے اسے آپ کی, can be Saturday, can be Sunday, can be any day. وہ دن جس میں آپ نے اپنے خدا کو گلوریفائی کرنا ہے وہاں آپ کی توجہ چاہیے. اور اسی دن میں آپ کی اٹینشن چوری کی جاتی ہے. اسی دن میں آپ your attention is being stole. کیا ہو رہا ہے؟ اسی دن ہی کسی نے تینوں کھانے تے بلا لیا. Your attention is being stolen and you don't know. You are being catered, you are being entertained even on Sundays, and we are not even able to say no to it. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے انڈلجڈ ہیں, اتنا زیادہ کھو چکے ہیں, سیلف سینٹرڈ ہیں, اتنے زیادہ لوگ سینٹرڈ ہیں. ہمیں صرف لوگوں, we want to please everyone and everything around us. کسے other than God. تو بعض اوقات لوگ اپنے کریئر پر, اپنے ورک پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ انہیں صرف ایک ہی چیز یاد ہے, کام 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 کام. اور وہ توجہ کسے دے رہے ہیں؟ کام کو. اور خدا نے دنیا میں کام کے لیے دن رکھا ہے, کام کے لیے وقت مقرر کیا, اور خدا چاہتا ہے کہ دو, give it to it, دیں اسے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس سے جتنی توجہ چاہیے اتنی دیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا زیادہ کام آپ کی پیداواری کا سبب نہیں بنتا. اینی ون آف یو نو اباؤٹ اٹ؟ کہ آپ سمجھتے the more I will do, the more I will be productive. This is what the common mentality of the people is. The more I work, the more productive I am gonna be. It's not the reality for Christians. I tell you. کیوں؟ سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا. اس نے ایک بڑی خوبصورت سٹوری دی, توجہ کی بات ہے. لکھا کہ ایک مالک نے بندہ ہائر کر لیا کام کے لیے. مزدور آیا, صبح سے لے کے شام تک کام کرتا رہا. پھر ایک اور آیا جس نے صبح سے لے کے دوپہر تک کام کیا, اور اس مالک نے دونوں کو سیم ویجز were given to both of the laborers, right? مگر ایک نے صبح سے فرام کہہ لیجیے مارننگ ٹو ایوننگ کام کیا, اور ایک نے نون تک, مڈ نون تک کیا, رائٹ؟ دونوں کو سیم ویجز دی گئی ہیں. اب زیادہ کام کرنے والا تھوڑے کام کرنے والے کی بابت شکایت کرتا, کیا مالک دیکھ یہ تو زیادتی ہے کہ میں نے تو دیکھ صبح سے لے کر شام تک کام کیا, اور مجھے بھی سپوز کرو $5 دیے جا رہے ہیں, $5 are being given to me, and the one who just worked half of the day getting the same amount of money. What kind of justice it is? تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا اے کاکا جیڑی تیرے نا بنی سی نا مکی سی تینوں وہی ملیا, مگر یہ مالک کو حق حاصل ہے کہ وہ تھوڑے کرنے والے کو زیادہ دے اور زیادہ کرنے والے کو جتنا اس کے ساتھ مقرر ہے اتنا ہی دے. تو اس کا مطلب ورک جو ہے یہ کام 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 کام, یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق رزلٹ پیدا نہیں کرے گا. خدا کی قدرت رزلٹ پیدا کرتی ہے. آپ اسے تو پہلے ڈھونڈو, اس کی بادشاہی, فرسٹ سیک ہز کنگڈم, تو سب چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. آپ نے توجہ کہاں کسے دی ہے؟ آپ نے روپے پیسے کو توجہ دی, آپ نے کام کو توجہ دی, آپ نے کریئر کو توجہ دی, آپ نے کہاں اپنی توجہ دی ہے سب سے زیادہ؟ وہی خدا اور آپ کا مالک ہو جائے گا. اور خدا چاہتا ہے کہ گیو اٹ ٹو می, مجھے دو. تو پھر جب آپ خدا کو دیں گے تو آبویسلی نتیجہ کیا ہوگا؟ پروڈکٹیوٹی, سربلندی, سرفرازی, بڑھوتری ہر چیز میں. اور جیسے لکھا کہ وہ اپنے محبوب کو
सोए में ही यानी नींद में ही दे देता है। तो फिर काम कहां पर गया? खुदा ने काम को डिनाई नहीं किया, उसकी कोई डिनाइल नहीं है। हमें काम करना है। अदन में उसने काम करने के लिए, सब कुछ होने के बावजूद भी आदम को काम करने के लिए रखा है, मगर सैबत और उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी उसने अपने हाथ, ही इज इन कंट्रोल, ही इज सॉवरेन, उसके हाथ में सब कुछ। तो इसलिए आप समझे कि मैं 24 घंटे काम करके ज्यादा पावांगा, हरगिज नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे कि आप सबसे पहला काम, सबसे पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज टू प्रायोरिटाइज योर टाइम विद गॉड। आप अपने टाइम को क्या करें? प्रायोरिटाइज करें एंड पे योर अटेंशन टू योर गॉड। क्या लिखा है? खामोश हो जाओ और खुदा की कुदरत देखो। यही लिखा है ना? मूसा से उसने क्या कहा? बनी इस्राएल से क्या कहा? स्टे स्टिल, बी स्टिल, और फिर क्या करो? कि देखो कि मैं कितना कादर हूं, हाउ माइटी आई एम, हाउ ग्रेट आई एम। तो क्या करना चाहिए? मुझे और आपको अपनी तवज्जो के मामला में हैव टू बी वेरी केयरफुल। और किसे तवज्जो कितनी देनी है, ये मैंने फैसला करना है। आमीन, ये मैंने फैसला करना है। आज तक अगर मैंने सही जगह पर तवज्जो नहीं दी तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, अपने टाइम के मामला में आप प्रायोरिटाइज करें कि तवज्जो किसे देनी है। सबसे पहले खुदा को, पाक कलाम को, आमीन, दुआ को। ये आपकी लाइफ में अव्वल दर्जा रखें। ये चीजें आपके लाइफ में दे शुड स्टैंड फर्स्ट इन योर लाइफ। आमीन। बाकी सब चीजें आपको मिलेंगी जब आपको खुदा मिल जाएगा। जब खुदा और खुदा की कुदरत मिलेगी तो फिर सभी चीजें आएंगी। और इसीलिए लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। खामोशी से खुदा का इंतजार करें और देखें कि फिर खुदा आपके बिहाफ पे क्या करता है। खामोशी के साथ खुदा को वक्त मौका दें। उसके बाद दूसरा एक प्रैक्टिकल स्टेप है, आप एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट करना क्या होता है? आप हिसाब लगाएं कि आप कितना वक्त खुदा को, कितना वक्त दुनिया को, कितना वक्त फैमिली को, कितना वक्त दोस्तों को, कितना वक्त खुदा की बादशाहत को दे रहे हैं। हमारा कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है। हमने इतवार की इबादत भी सहन करके करनी है। इट्स अ बर्डन ऑन अस। और जो डेडिकेटेड होता है उससे ये नहीं कहना पड़ता कि भाई चर्च आई। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जो डेडिकेटेड है उससे कभी आप नहीं कहेंगे कि भाई वो जो कम टू चर्च प्लीज। उसे मालूम है कि उसे चर्च जाना ही जाना है, उसे मालूम है कि उसे खुदा की हुजूरी में तवज्जो देनी ही देनी है। तो आप एवेल्यूएट करें और चीजों को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करें, अपने स्केड्यूल को सिंप्लीफाई करें। आपको अच्छा लगेगा। आप जब अपने स्केड्यूल को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ऑर्डर करके चलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। यार हाउ ऑर्डर्ड आई एम, हाउ मैनेज्ड आई एम। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, है ना? सबसे पहले क्या किया? उठा, मेडिटेशन की, दुआ की, खुदा की हुजूरी में गया, ब्रश किया, फेस वॉश किया, नीचे गया हूं, शावर लिया है, फिर उसके बाद नाश्ता किया है, कलाम पढ़ा है। ये आपकी रूटीन है। फिर आपने अपना रूटीन का काम शुरू करना है। यानी जब आप अपनी लाइफ में अपने स्केड्यूल को अटेंशन देना शुरू करेंगे ना, तो खुदा आपके स्केड्यूल को ब्लेस करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा स्केड्यूल्स का खुदा है। याद रखिएगा, अपना हर काम अपने वक्त पे करता है। मुझे और आपको लगता होगा कि खुदा बगैर वक्तों के काम करता है। नहीं 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 नहीं, खुदा हर काम अपने वक्त पे करता है। मियाद उसने मुकर्रर की हुई है, मुतय्यन किए हुए हैं वक्त, और उन्हीं के मुताबिक वो करता है। वो हर चीज को तवज्जो देता है और खुदा उसी तरह तवज्जो आपसे भी चाहता है। आप अपने स्केड्यूल को तवज्जो दें, आप अपना टाइम एवेल्यूएट करें, सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले अपने खुदावंद के साथ टाइम गुजारने पर फोकस करें। दूसरा, आप अपने स्केड्यूल को सिंप्लीफाई करें। देखें कि वाकई ये सिंप्लीफाइड है। जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे, जिससे कुछ पता नहीं होता ना मैंने सारा दिन की करना है, वो सारा कुछ सारा दिन करता है और कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप सब चीजों को टेंशन देना चाह रहे हैं, बट यू आर फेल। क्यों?
کیونکہ آپ نے مسلسل باقاعدہ اور متواتر توجہ کسی بھی چیز کو نہیں تھی. آپ نے 2 ہفتے کے بعد لانڈری کرنی ہے, آپ نے 4 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ گھر کا کلٹر صاف کرنا ہے, تو اس کا مطلب آپ مسلسل میس میں رہیں گے. اور اگر آپ باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیادوں پہ, روٹین پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے I have to do this and this, ٹھیک, بلا 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 is supposed to be done by me every day, ہر چیز کو توجہ دیں, خدا کو توجہ دیں, دعا پہ توجہ دیں, کلام پہ توجہ دیں, خدمت پہ توجہ دیں, لوگوں پر توجہ دیں, بچوں پر, ہر روز. اور جو ہر روز باقاعدہ اپنا ٹائم ایویلیویٹ کرے گا, اسے سمپلیفائی کرے گا, بلیس کیا جائے گا. آمین, آمین جی. تو پہلی بات کیا کریں, خدا کے ساتھ اپنے ٹائم کو پرائیورٹائز کریں. نمبر 1 یہی ہے, اور کوئی دنیا میں نمبر 1 چیز نہیں ہے. دوسرا, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے, بولیے گا کیا کرنا ہے, اپنا ٹائم, اس کا حساب کتاب لگائیں, ایویلیویٹ کریں اپنا کہاں کتنا کیسا کیا ٹائم دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جن نے لایا گلی او دے نال ٹور چلی. پھر یہ جو ابھی تیسری بات کرنے لگا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, توجہ کی مشق کریں. کیا کریں؟ آپ کو معلوم ہے, جیسے میں نے شروع سے لیکچر سے کہتا آ رہا ہوں, آپ کی توجہ کتنی آسانی سے چوری ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا. دعا کے دوران, کلام کے دوران, عبادت میں, ورشپ کے دوران آپ کی توجہ آسانی سے چوری ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس توجہ کی پریکٹس نہیں کی گئی. سو یو نیڈ ٹو پریکٹس پریزنس آف گاڈ. اس کی پریکٹس کریں. بعض اوقات ہم چرچ میں ہوتے ہیں بٹ چرچ کے نہیں ہوتے, خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں, خدا کے نہیں ہوتے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آپ کو خدا کی حضوری میں بھی ہونا ہے اور خدا کے بھی ہونا ہے. آپ کو چرچ میں بھی ہونا ہے اور چرچ کے بھی ہونا ہے. آمین. آپ جب کلام سن رہے ہیں تو کلام سنیں, آپ کو ادھر ادھر کی توجہ, اگر آپ کسی بھی چیز میں توجہ لے گئے آپ تو سمجھے آپ گئے, آپ گئے. تو پریکٹس کریں پریزنس کو. اور کس چیز کی؟ آپ جہاں پر ہیں اسے انجوائے کریں. آمین, آمین. جہاں پر ہیں اسے انجوائے کریں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, باپ سے بات ہو رہی ہے تو فون پہ گیم ہو رہی ہے. ابا جی, باپو جی کہہ رہے ہیں بیٹا میری طرف تو دھیان دے, پے اٹینشن ٹو می. تو بیٹا کیا کر رہا ہے, مائی گیم از سپوزڈ ٹو بی اینڈ سون. اسی طرح ہم خدا کی حضوری میں بھی کرتے ہیں. That's what we do even in the presence of God. We play with God. We play games with God and we think we can easily be forgiven. Obviously we can be forgiven, but remember result پیدا نہیں ہوگا, کوئی result پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کیا کریں, آپ اپنے توجہ کے معاملہ میں ہمیشہ سوچیں کہ میں کسے, کتنی, کیسے اور کب توجہ دے رہا ہوں. غلط شخص کو, غلط چیز کو, غلط رویے کو, غلط معاملے کو اگر میں مسلسل توجہ دوں گا تو وہ چیز آپ کو کھا جائے گی. آپ گپ شپ پہ توجہ دیتے ہیں, وہ چیز آپ کو کھا جائے گی اور آپ ہمیشہ وہی ہونا شروع ہو جائے. آپ جھوٹ پہ توجہ دیتے ہیں, آپ آہستہ آہستہ یو ول بیکم لائر, آپ لائر ہو جائیں گے. اسی طرح مجھے اپنی توجہ کے معاملے میں وی ہیو ٹو بی ویری ویری سلیکٹو کہ میں کسے توجہ دے رہا ہوں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس سے کہیں خداوند مجھے فضل دے کہ میں اپنی توجہ کے معاملہ میں ہمیشہ کیئرفل رہوں, کیونکہ میری توجہ چرا لی جاتی ہے. مجھے معلوم نہیں ہے خدا میں تیری حضوری میں ہوں, but my attention was grabbed by my enemy, but my attention was stolen by my negative thoughts. میرا بہن, میرا بھائی, میرا عزیز, میرا دوست, میرا دشمن, میرا معاملہ, میرا کام, میرا کاروبار میری توجہ کو لے گیا. میں چرچ میں آیا مگر بار بار میں باہر گیا ہوں. خدا مجھے معلوم ہے کہ میں خدا فوکس نہیں کر پایا, توجہ نہیں دے پایا. اور یاد رکھیے, آپ جتنا وقت جس سے دیتے ہیں اس سے آپ اسی سے اس کی توقع بھی کرتے ہیں. مریم نے اچھا حصہ چن لیا. جب آپ چرچ میں ہیں تو آپ اپنا اچھا حصہ چنیے. آپ کو دنیا داری کی, خوراک کی, کام کی, کاروبار کی فکر سے بالکل بعید ہونا چاہیے, آزاد ہو جانا چاہیے. And think about him and him alone. آپ کلام پر توجہ دیں,
آپ خدا کی پریزنس پر توجہ دیں, آپ روح القدس پر توجہ دیں, آپ خدا کی قدرت کی طرف دیکھنا شروع کریں, آپ اس کی صلیب کی طرف دیکھیں, آپ انجوائے کریں اس کی پریزنس کو. کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی توجہ جو ہے وہ پیداواری کا سبب بنے گی.